الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے ذوق شوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مکان، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام نقیب الاشراف پیر طریقت راہبر شریعت سیدی سندی مولائی آقائی حضور قبلہ پیر محمد انور شاہ صاحب گیلانی الحموی البغدادی الرزاقی زیدہ مجدہ اور انتہائی عزتوں کے لائق محترم المکرم مفتی امیر عبداللہ خان صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی اعلیٰ ہستی، انتہائی محقق کے دوران حضور قبلہ ڈاکٹر محمد صداقت فریدی صاحب اور جملہ مقتدر شخصیات اور جمیع محبان و غلامان اہل بیت اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداً محترم المکرم ملک محمد یونس صاحب، اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں، ان کے رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے کہ اس دور فتن میں انہوں نے اپنا حلال رزق حضور کے گھرانے کے ذکر پہ خرچ کیا اور یہ اہتمام فرمایا کہ آپ اور ہم سارے احباب یہاں مل کے حضور کے اہل بیت اطہار شہدائے کرب و بلا کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت جن کو چنتا ہے اور جن کو توفیق عطا فرماتا ہے انہی سے یہ خدمت لیتا ہے، تو اللہ نے یقیناً انہیں چنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی یہ دوسری محفل ہے، اللہ رب العزت ان کو لمبی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہر سال حضور کی اہل بیت اطہار کی یوں ہی خدمت اور نوکری انہیں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کم و بیش 18,000 مخلوقات رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب توجہ کریں گے، میرے آپ یہاں بہت سے خطاب سنتے رہتے ہیں، تھوڑی توجہ فرمائیں گے کیونکہ حضور قبلہ کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے احسن تقویم کا مصداق انسان کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، سب سے اشرف، سب سے احسن تقویم کا مصداق اور احسن تقویم کا صحرا انسان کے سر اللہ رب العزت نے سجایا ہے۔ فرشتوں سے بھی بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔
اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور انسان کی تکریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انسان چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، جو بھی انسان ہوگا اس کی تکریم دوسرے انسان پہ واجب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی کی میت اٹھا کے کچھ لوگ یہودی جا رہے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں بلکہ یہ تو یہودی کی میت ہے۔ اب سنیے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ حضور نے فرمایا یہودی ہے لیکن انسان تو ہے، یہودی ہے لیکن انسان تو ہے۔ انسان کی تکریم یہ ہے کہ چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جوز ہو، دنیا کے کسی خطے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اور صوفیہ کرام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ان کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوتا ہے، ان کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، آپ بڑا کثیر مجمع ہے، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر چیز کا آپ گوشت کھاتے ہیں، حلال چیزوں کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے لذیذ گوشت کس چیز کا ہوتا ہے؟ پتا ہے بھی ہاتھ کھڑا کرے، پتا ہے؟ نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے لذیذ گوشت انسان کا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بالکل نئی بات ہے کہ انسان کا گوشت سب سے لذیذ یہ کس طرح ہو گیا؟ میں نے چکھا نہیں ہے لیکن کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑیا، اور یہ جو درندے ہوتے ہیں، جو درندہ، جو بھیڑیا ایک مرتبہ انسان کو کھا لے کسی جنگل میں، کسی سنسان مقام پہ، تو وہ پھر تلاش کرتا رہتا ہے، اسے کسی اور گوشت میں لذت نہیں آتی، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے کوئی دوسرا انسان مل جائے، کوئی دوسرا انسان مل جائے۔ بھئی گوشت کی لذت کا انحصار خوراک پہ ہوتا ہے، وہی مرغی ہوتی ہے، لیکن آپ برائلر کو جب خوراک ڈالتے ہیں، جو خوراک ڈالتے ہیں آپ کے سامنے ہے، اس خوراک کی وجہ سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی دیسی مرغی اگر آپ گھر میں پالیں، اسے اچھی غذا ڈالیں اور اسے بہت سے وقت کے بعد پال پوس کے بڑا کریں تو اس کی لذت اور ہوتی ہے۔ وہی مچھلی اگر دریا میں سے نکالیں تو اس کی لذت اور ہوگی، اور اگر فارم سے لے لیں وہی مچھلی جس کی غذا مصنوعی ہوتی ہے اور کچھ ہی وقت میں آپ اسے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ لذت نہیں ہوتی جو دریائی یا سمندری مچھلی کے اندر لذت ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا گوشت حرام کیوں ہے؟ انسان کا گوشت حرام کیوں ہے؟ اور یہ جو دباغت کرتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دباغت کرتے ہیں، شیر کی کھال کی آپ دباغت کر لیں، آپ کسی اور درندے کی کھال کی دباغت کر لیں، آپ کسی جانور کی کھال کی دباغت کر لیں، اسے اچھے طریقے سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، اس میں سے نجس کو دور کر لیں، پھر آپ اس کی چاہے جائے نماز بنا لیں، چاہے آپ اس کے چمڑے کی کوئی اور چیز بنا لیں، دباغت کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی درندہ ہو۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کی چمڑے کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے، ان میں سے پہلی چیز خنزیر ہے اور دوسرا انسان ہے۔ ان کے جسم اور چمڑے کی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خنزیر تو نجس العین ہے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انسان کیا نجاست کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ نہیں، بلکہ تکریم آدمیت کی وجہ سے آپ اس کے چمڑے کو نہیں اتار سکتے۔ یہ انسان کی تکریم ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا شرف ہے۔ اور یہاں اس آیہ مقدسہ میں بنی آدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم دی، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم نہیں ہے؟ نہیں، اقتضاء النص سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیہ مقدسہ کا مصداق اول حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان کی بھی تکریم ہے، ان کی اولاد کی بھی تکریم ہے۔
اب ان انسانوں میں پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. رب تعالیٰ نے پھر اسی انسانیت میں سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور مرتبہ اس دنیاوں میں سے سب سے افضل اور اس وقت میں سب سے آسن اور سب سے زیادہ فضیلتوں اور عزتوں والا رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنایا. پھر قربان جائے میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا کم ہے اور موضوع میرا بڑا طویل ہے. رب تعالیٰ نے پھر ایک ہستی ایسی پیدا کی کہ جو مقصود کائنات ہیں، جو مطلوب کائنات ہیں، جو رب تعالیٰ نے جن کے لیے اس دھرتی کو سجایا، اور وہ ہستی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں کہ کتابوں کے اندر آتا ہے 12 انبیاء یہ حسرتیں کرتے رہے کہ کاش ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تکریم کیا ہے؟ انسان کی تکریم یہ ہے کہ تاجدار کائنات خود انسان کی میت جا رہی ہو تو انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر امت محمدی کا احترام کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کعبہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے کعبہ تو بڑے شرف والا ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے، تو بڑی تکریم والا ہے. سن لے میری امت، میرا امتی اور بندہ مومن اس کے خون کی اور اس کی عزت کی حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ عزت دار میرا امتی ہے. بندہ مومن جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، مجھ پہ ایمان لانے والا ہے، رب کی توحید پہ ایمان لانے والا ہے، اے کعبہ وہ تجھ سے بھی زیادہ شرف والا ہے، عزت والا ہے. حدیث سنیے گا، آپ پہلی دفعہ زندگی میں سن رہے ہوں گے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود 70 ایسے گناہوں کے برابر گناہ ہے. سود بولے کتنے گناہوں کے برابر؟ 70 ایسے گناہوں کے برابر گناہ ہے جن میں 70ویں درجے کا گناہ حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ کوئی بندہ بے حیائی کرے. فرمایا ایسے 70 گناہوں کے برابر 70ویں درجے کا یہ ہے. 69 گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اب سنیے گا، حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی کی، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، فرمایا میرے جس امتی کی ناحق کوئی بے عزتی کرے، ناحق میرے امتی کی جو بے عزتی کرے اس کی عزت اچھالے، آقا نے فرمایا اس کا گناہ سود کے گناہ سے بھی بڑھ کے، سود سے بھی بڑھ کے اس کا گناہ ہے. جو کسی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ لوگ جھگڑتے ہیں، روزانہ آپس میں مخاصمہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق تحقیر آمیز لہجہ اختیار کرتے ہیں. نبی کا فرمان یہ ہے کہ میرے ادنا سے بھی غلام کی شرف، اس کی فضیلت، اس کی عزت کے بارے میں اگر کوئی لفظ کہو گے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا گناہ سود سے بھی بڑھ کے گناہ ہوگا، سود سے بھی بڑا تمہارا گناہ ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب قربان جائیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق یعنی انسانوں میں سے محمد کو اٹھایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر فرمایا انسانیت کے بہترین مقامات میں سے، عرب و عجم میں سے حضور نے فرمایا مجھے عرب میں پیدا کیا گیا. اور پھر فرمایا سب سے بہترین انسانیت کے قبیلے قریش میں آقا نے فرمایا مجھے پیدا کیا گیا. پھر قریش کے سب سے بہترین گھرانے فرمایا بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ مرتبہ والے خاندان میں
آقا کو پیدا کیا گیا. پھر اس خاندان میں سے جب یہ آیہ مقدسہ اتری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے یہ آیہ مقدسہ لے کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی میں اپنی کسا میں اپنی ابا میں ان 4 نفوسان قدسیہ کو سیدہ کائنات بی بی سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدنا امام حسن علیہ السلام یہ 5 نفوسان قدسیہ آقا کی رضا کے اندر آقا کی چادر کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسا کے اندر آقا کی ابا کے اندر آقا کی کملی کے اندر ہے. آقا یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی. باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ بڑے خاص ہیں, یہ میری اہل بیت ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخسار مبارک پہ زخم آئے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان انصاری وہ دیکھ رہے تھے, تھوڑا دور کھڑے تھے فاصلے پہ. جب انہوں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون بہ رہا ہے, بھاگتے ہوئے آئے, اپنے ہاتھوں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو صاف کیا, اپنے چلوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خون کو نوری نبی کے نوری خون کو لے لیا. جب صاف کر لیا خون لے کے دوسری سائیڈ پہ گئے تو ضمیر نہیں مانا, دل نہیں مانا کہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا دوں, نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا دوں. حضرت مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو پی لیا, اس خون کو پی لیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو مالک انصاری کو دیکھے, اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا, اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے. حضور کے صحابہ کی شان یہ ہے, اٹھائیں سیرت کی کتابیں حدیث کی کتابیں. صلح حدیبیہ میں جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا مخبری کرنے کے لیے, اس نے عجیب منظر دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں, 1300-1400 صحابہ حضور کے گرد ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی کعبہ کا طواف کر رہا ہو. اور عالم یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, صحابہ کرام حضور کے جسد اطہر سے بس ہونے والے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, نبی کے صحابہ وہ ہیں, نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے, اور صحابہ نے ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتے کہ نبی کے خون کا ایک قطرہ تو درکنار, نبی کے جسم سے مس ہونے والا, نبی کے جسم سے مس ہونے والا, نبی کے جسم سے وابستہ ہونے والا, نبی کے جسم کو چھونے والا پانی کا قطرہ زمین پہ گر جائے. عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کے عرب کے سرداروں سے کہا, مکہ کے سرداروں سے کہا تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح, چند سال پہلے ہم نے محمد کو مکہ سے نکالا ہے, اہل بیت اطہار کو نکالا ہے, ان کے صحابہ سمیت نکالا ہے, ایسی کیا طاقت ان کے پاس آ گئی کہ آج ہم سرداران عرب سرداران مکہ سارے مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چند سالوں میں آخر ان کے پاس ایسی کیا طاقت آ گئی. تو عروہ بن مسعود ثقفی نے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے, بڑا عادلانہ آپ نے بڑا منصفانہ تجزیہ پیش کیا. آپ نے کہا کہ اے سرداران مکہ, آج میں عشق و ادب کا عجیب منظر دیکھ کے آیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق و ادب کا عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. میں نے کیسر و کسرا کے درباروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے روم کے درباروں کو بھی دیکھا ہے, لیکن آج محمد کا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کا منظر عجیب دیکھ کے آیا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے بس ہونے والے پانی کے قطرے کا بھی زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے. ارے تم جتنے لشکر بڑھا لو, تم جتنی طاقتیں بڑھا لو, جو محمد کے غلام ان کے ادب کے اس مقام پہ ہیں کہ ان کے جسم سے مس ہونے والے پانی کے قطرے کا زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے, وہ غلام کیسے گوارا کر لیں گے کہ اس محمد کا خون زمین پہ گر جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس محمد کا خون زمین پہ گر جائے, قربان جائیں. نبی کے صحابہ کی تو یہ شان ہے, اور ادھر ظاہری طور پہ 18,000 بڑے بڑے علماء ہیں,
18,000 بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، جبے ہیں، داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سلطان باہو پہ قربان جاؤں انہوں نے نچوڑ نکال دیا اور فرما دیا کہ کلمہ، روزہ، ظاہری نماز، حج، زکات، عبادت، حسنات، یہ اجزائے ایمان تو ہیں، لیکن ایمان اللہ کی عزت کی قسم نبی کی اہل بیت کی غلامی کا نام ہے، نبی کی نسبتوں کے حیات کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے ہو۔ 18,000 جو عالم ہوئے اگے حسین دے مرتے ہو، امت ذلیل اور رسوا اس لیے ہے۔ آج 56 اسلام کے دیس ہیں، لیکن اسلام پردیسی ہے، کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ امت اسلام ذلیل اور رسوا ہو گئی، جس نے اس نے حضور کی اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دیا۔ حضور کی بلا آپ کی توجہ چاہوں گا، میں علامہ اقبال کے ساتھ بڑے ادب سے اختلاف کروں گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، ہم خوار تارک قرآن ہو کے نہیں ہوئے، ہم خوار حضور کے اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ کے، ہم حضور کے اہل بیت اطہار کا دامن قرآن آج بھی پڑھے رہے ہیں مدرسوں میں، ہر گلی، ہر قریہ، ہر شہر، ہر مقام پہ اس لمحے بھی قرآن پڑھے جا رہے تھے، لیکن دامن چھوڑا گیا تھا حضور کی اہل بیت کا۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا، اللہ، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا۔ یہ ثقلین میں یہ معنی ہے کہ یہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر قرآن کا دامن تھامنا ہے تو پہلے حسین کا دامن تھامنا پڑے گا۔ حسینیت، 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 نعرہ حیدری، پہلے اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا پڑے گا۔ امت ذلیل و رسوا اس لیے ہے کہ مدرسے تو بنا رہی ہے، قرآن کے ختم تو کر رہی ہے، سبھی نے تو پڑھا رہی ہے، لیکن اس دور میں بدبختی کی انتہا ہے، ساتھ یزید کے نعرے بھی لگا رہی ہے، اللہ، یزید کی وکالت بھی کر رہی ہے، یزید کے لیے جلوس بھی نکال رہی ہے۔ اگر امت، اے امت سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنے 16-17 سال کی دن رات جو قرآن و سنت میں نے پڑھی ہے، جو حضور کی حدیث پڑھی ہے، میں دیانتداری سے اس کا نچوڑ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میرے پاس سینکڑوں حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ کوئی شخص اگر نمازوں کے پہاڑ کھڑے کر لے، تہجد گزاری کے پہاڑ کھڑے کر لے، ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، زکاتیں دے، عشر دے، کلخانیاں کرے، تبلیغیں کرے، میلاد منائے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنائے، سارا دن تسبیحات کرے، تحلیلات کرے، حرام حلال کا خیال کرے، لیکن اس کے دل میں ہلکا سا بھی بغض علی کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض حسین کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض حسن کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض سیدہ کائنات کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض حضور کے ائمہ اہل بیت اطہار کا آ گیا، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں اس کی ساری عبادتوں سمیت اٹھا کے اسے جہنم میں پھینکو۔ رب کو ایسی عبادتیں قبول ہی نہیں ہے جو حضور کی اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قربان جائیں۔ نبی نے کتنا کچھ دیا ہمیں، اللہ کی عزت کی قسم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہم کیلکولیٹر لے کے جدید سے جدید ان کو گنتے رہیں، کاؤنٹ کرتے رہیں، ہند سے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک، ہاتھوں کو کھڑا کر کے گواہی دیں، بے شک، بے شک، حضور کے ہم پہ سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ نبی نے ہمیں دین دیا، نبی نے ہمیں شریعت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا، محمد مصطفیٰ نے ہمیں رب کا عرفان دیا، ہمیں اپنی سیرت دی، ہمیں اپنی قربان جائے سنت عطا فرمائی، ہمیں حیا کی دولت دی، ہمیں طہارت کی دولت دی، ہمیں بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ایک
ایک ایک چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہمارے لیے پاؤں میں ورم کرائے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، امتی امتی پکارتے رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے طائف میں پتھر کھائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی پاکیزہ اہل بیت اطہار اپنا گھر چھوڑا اور مدینے میں ہجرت کی۔ شہر ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، آقا کے اتنے احسانات ہم پہ، اور قبر میں کسی کی کوئی کتنا بڑا ملک ہو، کوئی کتنا بڑا خان ہو، کوئی کتنا بڑا زمیندار ہو، کوئی کتنا بڑا عہدے پہ ہو، قبر میں کوئی سولر سسٹم نہیں لگوا سکتا۔ لگوا سکتا ہے بولے؟ کوئی یو پی ایس نہیں لگوا سکتا، کوئی بجلی نہیں لگوا سکتا، کوئی کھڑکی روشن دان دروازہ نہیں لگوا سکتا، کوئی یہ کنوپے نہیں لگوا سکتا۔ اندھیری قبر، ہولناک قبر، وحشتناک قبر، نہ اس کا کوئی کھڑکی، نہ اس کا کوئی دروازہ، نہ قربان جائیں اس کے اندر کوئی بجلی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس وحشتناک قبر کے اندر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں اس لمحے کو نوٹ کرتا ہوں کہ کروڑوں پتی لوگوں کی اولادیں بھی جب اپنے باپ کو قبر میں دفن کر رہی ہوتی ہیں، ہلکی سی مٹی جو ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے وہ بھی وہیں پہ جھاڑ کے، ہلکی سی مٹی بھی کوئی ساتھ لے کے نہیں آئے گا، سارے چھوڑ جائیں گے۔ قبر کی پہلی شام بھی اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی ہستی کام آئے گی تو سید فاطمہ زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ۔ بے شک بے شک، قبر کی پہلی شام بھی آقا ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قبر کی پہلی شام بھی اگر کسی کی قبر روشن ہوگی تو چہرہ والضحیٰ کی مسکراہٹ سے روشن ہوگی، اگر کسی کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی تو قربان جائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی وجہ سے کھلے گی۔ حضور نے اتنا کچھ دیا، روز محشر بھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آقا کرم فرمائیں گے۔ اے امت بدلے میں حضور نے کیا مانگا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صرف میں اپنی قرابت کا احترام، اپنے خون کا حیا مانگ رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور میری آل کا خیال کرنا۔ صحابہ نے پوچھا مودت کا معنی، یا رسول اللہ کتنی محبت کریں؟ فرمایا اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے میری اولاد سے محبت کریں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، استفت من قلب، اپنے من کے مفتی سے فتوہ لو، کیا حضور کی اولاد سے آپ کو اپنی اولاد زیادہ پیاری تو نہیں؟ اگر حضور کی اولاد سے اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت ہے تو اللہ کی عزت کی قسم آپ جنت ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آخر تک، آپ جنتی ہیں، اور اگر کہیں ہلکا سا بھی بغض حضور کی آل کا آ گیا تو پھر نماز و روزوں حج زکات و سمیت اپنے ایمان کی فکر کریں، بے شک، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نبی مکرم نے صرف اپنی اہل بیت اطہار کی مودت، غلامی، ادب، تعظیم اور توقیر مانگی تھی، اور اس امت نے حضور کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کے گھرانے کو نیزوں پہ چڑھا دیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام رویا کرتے تھے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ذوبح الکبش، نبی کے گھرانے کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کوئی مینڈے کو ذبح کرتا ہے، جیسے کوئی مینڈے کو ذبح کرتا ہے۔ ساتھ ہی تشریح فرماتے میں نے تشریح اس لیے نہیں دی، لوگوں سن لو تمہیں غلط فہمی نہ ہو، کہ نبی کی شریعت یہ ہے، میرے نانا کی شریعت یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو پہلے اسے پانی پلا لیا کرو۔ یہ نہ سوچنا کہ میں اس لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے پانی پلایا، نہیں، جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو نانا کا حکم ہے، نبی کی شریعت ہے کہ پانی پلا لیا کرو، لیکن نبی کے گھرانے کو انہوں نے پانی کے بغیر ذبح کیا۔ فرماتے اس لیے تشبیہ نہیں دی جانور کے اور مینڈے کے ذبح کرنے کے ساتھ کہ کھانا کھلایا انہوں نے۔ نبی کی شریعت یہ ہے، میرے نانا کی شریعت یہ ہے کہ جب جانور کو بھی ذبح کرنے لگو تو پہلے چارہ کھلا لیا کرو، پیٹ اس کا بھر لیا کرو، اس لیے تشبیہ نہیں دی۔ تو حضور عرض کرتے حضور پھر کس لیے تشبیہ دی؟ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا، بولتے حضور پھر تشبیہ کیوں دی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی جانور کو خوشی غمی عید پہ ذبح کیا جاتا ہے، 7-5 بندے کھڑے ہوں، 10 بندے کھڑے ہوں، 100 کھڑے ہوں، سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، جب کوئی ذبح کر رہا ہوتا ہے، جانور مینڈا تڑپ رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے متفق ہوتے ہیں کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ سامنے 82,000 کا لشکر تھا، لیکن حسین کے گلے پہ جب چوری پھیری جا رہی تھی تو کوئی ایک بھی کہنے والا نہیں تھا
جن کے لیے آقا اپنے سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے. ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے دروازے پہ دربان بن کے جبرائیل کھڑے رہا کرتے تھے. ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ جنت سے کھانے اور لباس پیدا کرتا تھا. فرماتے جس طرح کوئی مینڈے کو ذبح کرتا ہے سارے متفق ہوتے ہیں کوئی تڑپتے ہوئے مینڈے کو بچانے والا نہیں ہوتا. نبی کے گھرانے کو بدبخت کلمہ پڑھنے والے کاٹتے رہے اور کوئی ایک بھی بچانے والا نہیں تھا. کوئی ایک بھی کہنے والا نہیں تھا. امام زین العابدین قربان جائیں. کہیں سارے علیہ السلام قربان جائیں. امام الساجدین آپ رویا کرتے تھے. گرمی شدید ہوتی غلام گھڑے کا پانی لے کے جاتے حضور ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پی لے. فرماتے دور کر دو میری بہن سکینہ کی پیاس یاد دور کر دو مجھے 6 ماہ کے لیے اصغر کی پیاس یاد آ جاتی. آپ روتے غلام جو آپ کے خدمت گزار تھے جب دیکھتے کہ یہ کیفیت اتنا تڑپنا ماہی بیاب کی طرح جب کربلا یاد آتی. ایک یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف گم ہوئے تھے. نبی کی آنکھیں چلی گئی تھی رو رو کے. یہاں تو نبی کا پورا گھرانہ کٹتا ہوا حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کا پورا گھرانہ کٹتا ہوا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. پوچھتے حضور اتنا نہ تڑپا کریں اتنا نہ رویا کریں. آپ کے خاندان کا یہ شرف ہے اور آپ کے خاندان کی ریت ہے. بڑی توجہ طلب بات آخری لمحات ہے میرے توجہ کیجئے گا. عرض کرتے حضور آپ کے خاندان کی ریت ہے اسلام کے لیے خون دینا. اسلام کے لیے خون دینا آپ کے خانوادے کی ریت ہے. آپ کے خانوادے کا شرف ہے. آپ روتے اور ایک جملہ کہتے ہیں اے ایمان والو اپنے دلوں پہ یہ جملہ لکھ لو اور اس کا درد سمجھنا کہ نبی کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام کے دل میں کیا کیفیت تھی. فرماتے ہاں نبی کے گھرانے کی ریت ہے اللہ کے دین پہ خون دینا اللہ کے دین کے لیے خون دینا. ہاں اگر بات خون دینے تک ہوتی تو شاید زین العابدین اتنا نہ روتا. ہاں نبی کے گھرانے کی ریت ہے اللہ کے دین کے لیے خون دینا. لیکن نبی کے گھرانے کی یہ ریت تو نہیں کہ بازاروں میں نبی کی بیٹیوں کو گوایا. نبی کی بیٹیوں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے نبی کی شہزادیوں کے خیموں کو جلایا جائے. نبی کی شہزادیوں کو بدبخت یزید جیسے لعنتی کافر کے دربار میں حضور کی شہزادیوں کو کھڑا کیا جائے. فرماتے میں کس طرح بھول جاؤں کہ جب میرے سامنے جب یزید بدبخت کھڑا تھا میرے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا بے حتمی کر رہا تھا اور میری طرف دیکھ کے کہتا یہ کون ہے. تو کسی نے کہا بدبخت نے کہ حسین کا بیٹا ہے. تو کہا حسین کا خاندان ختم کرنا تھا اس کو کیوں چھوڑا ہے ذبح کر دو. جب اس نے یہ کہا قربان جائیں یزید بدبخت کے دربار میں اللہ کی عزت کی قسم حیدر کرار کی للکار گونج اٹھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حیدر کرار کی للکار گونج اٹھی. آپ آگے بڑھی فرمایا بدبخت نبی کے گھرانے کا یہ شہزادہ ہے حسین کا بیٹا اس کی طرف آنکھ نہ دیکھنا. وہ بدبخت اقتدار کی مستی میں تھا. اس نے کہا اس خاتون کی بھی گردن کاٹ دو. استغفر اللہ لازم. سیدہ فیضہ جو وفادار تھی حضور کے گھرانے کی. لوگوں نبی کے گھرانے کے وفادار بن جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم جنت بھی انہی کی ہے نبی بھی انہی کے ہیں اللہ بھی انہی کا ہے سب کچھ انہی کا. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اعمال میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سارے عمل پورے ہونے چاہیے لیکن اگر عمل میں کوئی کمی بیشی رہ گئی اور حضور کے اہل بیت اطہار کا ادب اور مودت جو نبی نے مانگی ہے وہ پوری ہوئی اللہ کی عزت کی قسم اعمال کی کمی پوری ہو جائے گی. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آخر تک پھر سنیے گا. اور اگر اعمال کے پہاڑ ہوں گے لیکن ہلکا سا بھی بغض علی اور مرتضیٰ کا ہوگا تو اعمال کسی کام نہیں آئیں گے. یہ وفادار حضور کے شہزادی سیدہ کائنات کی وفادار بوڑھی ہیں کمر جھکی ہوئی ہے بڑھ کے آگے آتی ہیں کہتی ہیں بدبخت یزید یہ حضور کی شہزادی ہے یہ حسین کی بہن ہے فاطمہ الزہرا کی شہزادی. بدبخت اپنی نگاہوں کو جھکا ایسا حکم صادر نہ کرنا نبی کی شہزادی کے لیے.
جب اس نے یہ بات کی حضرت سیدہ فضا نے تو یزید نے کہا کہ اس کی بھی گردن کاٹ دی جائے. آخری جملے ہیں میرے غور کیجئے گا, اس کی بھی گردن کاٹ دی جائے. تو فضا نے للکار کے کہا, چونکہ حبشہ کی رہنے والی تھی, حبشہ کے 500-600 سپاہی یزید کے دربار میں مقرر تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں حبشہ کی ہوں, وطن کی محبت کدھر گئی؟ تمہاری وطن کی بیٹی کو یزید مارنے لگا ہے. 500 درباریوں میں, روایت نہیں بن عساکر لکھتے ہیں, 500 یزید کے درباریوں نے تلواریں نکال لی اور کہا کہ حبشہ کی بیٹی کو کاٹنے نہیں دیں گے. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ لمحہ کیسے بھول جاؤں کہ میری پھوپھو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا, نجف کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا, مدینہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے نانا دیکھیے حبشہ کی بیٹی کے لیے تو 500 تلواریں نکل آئی, محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کے لیے کوئی ایک تلوار بھی نہیں, کی بیٹیوں کے لیے کوئی ایک تلوار. لعنت اللہ قوم الظالمین. حسینیت زندہ باد, حسینیت حسینیت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت حسینیت حسینیت. لوگوں نبی کے گھرانے سے جڑ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم فتنوں کا دور ہے, قرب قیامت ہے, کشتی آپ کے سامنے ہے. حضور قبلہ سیدی و مرشدی, آپ میرے باپ ہیں, آپ میرے روحانی پیشوا ہیں, میرے مرشد ہیں, آپ میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. میرے بابا جی نے مجھ پہ بڑی محنت کی, لیکن میں جب بھیرا شریف پڑھ رہا تھا این اسی وقت جب میں 5-6 سال پڑھ چکا تھا ان کا وصال ہو گیا. میرے دل میں سب سے بڑا ارمان یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اتنی محنت کی اور میں ان کے سامنے کبھی خطاب نہ کر سکا. تو آج وہ میرے دل کا ارمان پورا ہوا ہے. اللہ کریم مجھے ان کی خدمت نصیب فرمائے. آپ نے جماعت الہاشمیہ قائم کیا ہے, کیا نام ہے جماعت کا؟ بولے جماعت الہاشمیہ. اس کی چھتری تلے آ جائیں, اللہ کی عزت کی قسم یہ امام مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے. یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جڑے گا. ادھر ادھر نہ دیکھیں, بڑی آندھی چل رہی ہے, بڑے فتنوں کا دور ہے. حضور کے اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑیں گے, قرآن کے ساتھ جڑیں گے, صدیقیت کے ساتھ جڑیں گے, فاروقیت کے ساتھ جڑیں گے. حضور کے صحابہ کا بھی احترام اس جماعت میں ہے, حضور کے اہل بیت اطہار کی بھی غلامی ہے, قرآن کا بھی شعور ہے. اس میں ساتھ دیں. ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں ہاتھ کھڑا کر کے, سارے احباب جتنے بھی بیٹھے ہیں گواہی دیں کہ انشاءاللہ ہم پیر صاحب کے اس عظیم مشن میں ان کے دست و بازو ہیں. بولیں بھائی اونچی آواز میں, ہم حضور کی بلا کی نوکری کریں گے, کیونکہ یہ حضور کی اہل بیت اطہار کی غلامی کی بات ہے. اور ہمارا تن من دھن اولادیں عزت آبرو سب کچھ نبی کے گھرانے پہ قربان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.